أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده بينات آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كبير آمنوا بالله ورسوله آمنو ایمان لاؤ تم لوگ باللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول پر وانفقوا اور خرچ کرو مما جعلکم مستخلفین فی جس مال میں تم کو اس نے دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے وہ خرچ کرو وانفقوا خرچ کرو مما جعلکم مستخلفین فی جس مال میں تم کو اس نے دوسروں کے قائم مقام بنایا ہے فالذین آمنوا منکم سو جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں فالذین آمنوا منکم سو جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں وانفقوا اور خرچ کریں لہم اجر کبیر ان کو بڑا ثواب ہوگا وما لکم لا تؤمنون باللہ وما لکم اور تمہارے لیے وما لکم اور تم کو کیا ہو گیا تمہارے لیے کیا سبب ہے لا تؤمنون باللہ کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے والرسول یدعوکم حالانکہ رسول تم کو اس طرف بلاتے ہیں والرسول حالانکہ رسول یدعوکم تم کو بلاتے ہیں لتؤمنوا بربکم کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین اور اللہ نے تم سے عہد لیا تھا وقد اخذ میثاقکم اللہ نے تم سے عہد لیا تھا ان کنتم مومنین اگر تم کو ایمان لانا ہو هو الذی ينزل على عبده وہ ایسا ہے الذی جو ينزل على عبده کہ اپنے بندے پر اتارتا ہے آیات بینات صاف صاف آیتیں لیخرجکم من الظلمات تاکہ وہ تم کو تاریکیوں سے نکالے الی النور روشنی کی جانب وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم اور بے شک اللہ تعالی تم پر بڑا شفیق ہے وان اللہ اور بے شک اللہ بکم تمہارے اوپر لرؤوف الرحیم بڑا شفیق ہے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وما لکم اور تم کو کیا ہو گیا الا تنفقوا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے واللہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حالانکہ سب آسمانوں کی اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي یعنی جو لوگ فتح مکہ سے پہلے خرچ کر چکے ہیں من انفق من قبل الفتح جو لوگ فتح مکہ سے پہلے خرچ کر چکے ہیں لا يستوي منكم وہ برابر نہیں ہے وقاتل خرچ ہی نہیں بلکہ قتال بھی کیے ہیں ترجمہ کریں گے ولا یستوی منکم کہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے
لا یستوی منکم، تم میں سے، من، لا یستوی منکم، تم میں سے اس کے شخص کے برابر نہیں ہو سکتے، من انفقا، جس نے خرچ کیا ہے، من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور لڑائی بھی کر چکے ہیں، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیے ہیں، اولئک، وہ لوگ ان لوگوں سے درجے میں بڑے ہوئے ہیں، الذین، من الذین، جو جن لوگوں نے انفقوا، خرچ کیا، من بعد، فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا، اور اس کے بعد لڑائی میں شریک رہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ تعالی سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی، کوئی شخص ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، من ذا الذی، ہے کوئی شخص، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، پھر اللہ اس کو اس کے لیے بڑھائے اور اس کے لیے اجر پسندیدہ ہے، وَلَهُ أَجْرٌ کبیر کریم، اور اس کے لیے اجر ہے پسندیدہ۔ آواز مل رہی ہے نا؟ آج کی آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو باتوں کو کوڈ کیا، اور اس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک ہے اللہ اور اس کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور دوسری ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں دولت مال دی ہے، اس مال میں اچھے مقدار میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے کیا کیا ہیں، کس طرح خرچ کرنا ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا اس میں خرچ کرو۔ مستخلفین فی، مستخلفین فی کا مطلب ہے، یعنی یہ مال وہ ہے جو تم سے پہلے دوسروں کے پاس تھا، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنا دیا، اب یہ مال تمہارے تصرف میں ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ خرچ کیا ہوا مال ضائع نہ ہوگا۔ کیوں؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، کہ جو لوگ خرچ کریں گے ان کے لیے اجر ہے، بڑا اجر ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو دنیا میں اسباب، مال و جائیداد، زمینیں جو بنائی ہے، یہ کسی کی نہیں ہے، یہ سب ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا ایک نظام ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ زمانے کو اور حالات کو یوں ہی الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ مطلب آج ہمارے پاس ایک پراپرٹی ہے، ایک دولت ہے، کل ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ کسی اور کے ملکیت بن جائے گی، پھر وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ روز آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مال و اسباب ہیں، آج کوئی مالک ہے، کل کوئی اس کا مالک ہوگا، اور یہ دنیا اس طرح چلتا رہے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ مستخلفین فی، اللہ نے تمہیں اس کا وارث بنایا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ مال کسی اور کا تھا، اب وہ دنیا سے چلا گئے، اب تم اس مال کے مالک ہو، اب تمہیں چاہیے کہ اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے لیے اس کا کیا سبب ہے، یعنی تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیج دیا، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور مزید یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا، جس کے جواب میں تم نے اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ یعنی جب انسان جب عالم ارواح میں تھا، روح کے شکل میں انسان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے وہاں اللہ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ تم دنیا میں آ کر اس رب کو بھول جاتے ہو، اس پہ ایمان نہیں لاتے؟
آگے اللہ کہتے ہیں کہ اچھا ہاں، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی بعثت فرمائی اور آپ کو دنیا میں بھیجا تو آپ پر قرآن مقدس نازل فرمائی، کہ جس نے اپنے اللہ فرماتے جس نے اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرمائی تاکہ وہ کفر و شرک کی اندھیریوں سے نور ایمان کی طرف چلے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ایمان، کیونکہ بہت بڑی کیا بلکہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان نہ ہو، باقی دنیا کی سب کچھ ہو، انسان جہنم کا کوئلہ بن جائے گا۔ دنیا کا کچھ بھی نہ ہو، ایمان پر برقرار رہے گا، کل جنت میں ایسے اللہ تعالیٰ اس کو اسباب اور اللہ ایسی اس کو وہاں پہ نعمت عطا فرمائیں گے، دنیا کی ساری تکلیفوں کو انسان بھول جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں چوتھی آیت میں اللہ کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں اس بات سے کیا چیز روکنے والی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو؟ سب مال اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، حقیقتاً وہی مالک ہے۔ مجازی طور پر مالکوں کی موت کے بعد تمہیں یہ مال ملا ہے، تمہارا تمہارا نہ حقیقت میں اب ہے اور نہ مجازی طور پر تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا۔ معالم التنزیل میں فرماتے ہیں مفسر ای شیء لکم فی ترک الانفاق فیما یقرب من اللہ وانتم میتون تارکون اموالکم، کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم خرچ کرتے رہو، کیونکہ تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارا یہ مال نہیں ہوگا، اور تم اپنے مالوں کو چھوڑ کر جانے والوں میں سے بن جاؤ گے، پھر تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فتح مکہ سے پہلے جن مومنین اور جن صحابہ کرام نے اپنی جان اور اپنے مال سے اسلام کو تقویت بخشی ہے، اسلام کے لیے خرچ کیا ہے، ان کی تعریف اور ان کی توصیف بیان کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں کہ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیے ہیں یا اللہ کے راستے میں لڑائی کیے ہیں، ان کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ حضرات بھی تھے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تھا اور کفار سے جنگ لڑی تھی۔ پھر جب فتح مکہ ہو گیا، کافروں کو شکست ہو گئی، تو اس کے بعد مسلمانوں کے مغلوب ہونے کا ڈر ختم ہو گیا، یعنی مسلمان ختم ہو جائیں گے یا مسلمانوں کو کوئی ان کو کمزور کر دے گا، یہ سب خوف ختم ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیے اور اللہ کے راستے میں لڑائی کی، یہ جماعت اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد مال خرچ کیے اور اللہ کے راستے میں لڑائی کیے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو پہلے خرچ کیے ہیں وہ اس حالت میں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کیے ہیں جب کوئی بھی ظاہری اسباب نہیں تھا کہ یہ لوگ روئے زمین پر باقی بھی رہیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ درجہ کے اعتبار سے ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اموال خرچ کیے اور اللہ کے راستے میں لڑائی کی۔ اگرچہ بعد میں خرچ کرنے والے اور لڑائی میں شرکت کرنے والے بھی محروم نہیں ہوں گے، ثواب ان کو بھی ملے گا، آج بھی جو خرچ کریں گے ان کو ثواب ملے گا، لیکن اسی لیے بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو غزوہ بدر میں شریک ہونے والے اور ان حالات میں مال کو خرچ کرنے والے کی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں کچھ حصہ ان کو نہیں مل سکتا ہے، اور ان کے برابری کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبی یعنی ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اس نے جو بھی خیر کا کام کیا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اعلان فرمایا ہے، فرما دیا کہ سب کے لیے حسنہ یعنی مغفرت اور جنت ہے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون اولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار کے لیے اور جو لوگ ان کا اتباع بالاحسان کریں ان کے لیے کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان کے لیے اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے جنتیں تیار ہیں، اور ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ کے ان وعدے کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں خرچ کرنے والے اور اپنے دین کے اللہ کے دین کو سربلند کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کو جو مقام حاصل ہو گیا، آج روئے زمین کا بڑا سے بڑا بزرگ، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس روئے زمین کا سب سے بڑا ولی بھی اگر اللہ کے راستے میں پوری زندگی ختم کر دے، تب بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار اڑا ہے اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہوئے، اس گرد و غبار کے مقام کو بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کی قربانیاں وہ الگ قربانی ہے، کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا ہے، ہاں لیکن جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ اس کو محروم نہیں کریں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، وہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، پھر وہ اللہ اس کے لیے چند در چند کر کے بڑھا دے، اور اس کے لیے اجر عظیم ہے، اجر کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ بندوں کا بھی خالق ہے، مالک ہے، اور ان کے مال کا بھی خالق و مالک ہے۔ جو بھی کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر اس کا نام قرض حسن رکھ دیا، اور جتنا بھی کوئی شخص مال خرچ کرے بشرطے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو تو اس کو خوب اللہ بڑھا کر دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ تو اول تو مال اسی کا ہے، پھر بندوں نے خرچ بھی کیا اپنے ہم جنس مخلوق پر، یعنی اپنے برادری پر، اپنے جیسے انسانوں پر۔ اللہ تعالیٰ شانہ غنی ہیں، بے نیاز ہیں، اسے کسی مال کی حاجت نہیں ہے۔ اس نے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے والوں سے بہت ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ کم سے کم ہر صدقہ کا ثواب 10 گنا تو ملتا ہی ہے، اور 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا، حلال اور طیب مال خرچ کرنا، نفس کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنا، یہ سب قرض حسن میں داخل ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی مال، اللہ کہتے ہیں کہ ہم کو کون ہے جو قرض دے، یعنی جو کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے گویا وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ اور قرض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی واپسی کریں گے۔ وہ واپسی کیسے کریں گے؟ کم سے کم دیں گے تو 10 گنا اس سے بڑھا کر دیں گے، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے، قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ 700 گنا یا اس سے زائد بھی اللہ بڑھا کر دیں گے۔ لیکن کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمیں یقین ہے، نہ اس طرح سے ہمارے دل میں اتنا اطمینان ہے، اس لیے ہمارے مال ہمارے جیبوں سے نہیں نکلتا ہے، ہم حساب پہلے کرتے ہیں، خرچ بعد میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے حساب خرچ کرنے والوں کو بے حساب دیتے ہیں، حساب کر کے خرچ کرنے والے کو حساب کر کے اللہ دیتے ہیں۔ انسان جیسا نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے اس فرمان پر عمل کرنے کی اور اس پہ یقین کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے راہ میں ہم بے حساب خرچ کریں۔ اللہ بے حساب دینے والے ہیں، ان کے یہاں کوئی گنتی اور کوئی کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف، بخاری شریف کے بعد جو کتاب ہے حدیث پاک کی، مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں
کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں، کون ہے جو ایسے قرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے اور جو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ صبح تک یوں ہی فرماتے رہتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ کون ہے جو ایسے کو دے جس کے پاس سب کچھ ہے، اس میں یہ بتا دیا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ضرورت مند کو دے رہا ہوں، بلکہ اپنا فائدہ سمجھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس میں یہ بتایا کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے ضائع نہ جائے گا، اس کے مارے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ آج بزنس میں، تجارت میں جس میں مال لگاتے ہیں اس کے ہمیشہ خدشات اور خطرے رہتے ہیں، لیکن ایک ہی راستہ ہے اللہ کا راستہ، جہاں پہ کوئی خرچ کرنے کے بعد کوئی خلاص جتنا بڑا ہوگا، دل میں جتنے اچھے خیالات ہوں گے اس کے اعتبار سے اس کی بڑھوتری ہوتی جائے گی، 700 گنا تک اس سے زائد بھی اللہ تعالیٰ بڑھا کر دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اور جس کو دینا ہے اس کو یہ نہ سمجھنا ہے کہ وہ فقیر ہے، ضرورت مند اس لیے دے رہا ہوں، بلکہ سمجھے کہ اس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، پھر بھی میں اس کو دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس سے راضی ہوں گے۔ بہرحال بات یہ چلی تھی کہ آخر کی آیتوں میں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وله اجر کریم، کہ کوئی شخص ہے جو اللہ کو قرض حسن دے پھر اللہ اس کے لیے بڑھائے اور اس کے لیے اجر ہے پسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ ٹھیک আজকে ہے কোনটা رکھ হলো? آج کی হয়েছে সূরাতুল হাদিদ, সূরাতুল হাদিদের। জি হাদিদি দেখলাম কিন্তু খুঁজে পেলাম না কেন সেটাই ভাবছি। বললেন না কেন? বলতেন তো আপনি। ওয়াকিয়ার পরে হাদিদ, জি আগেরটা জি হাদিদ কিন্তু খুঁজে